بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کن فیکن۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو اور دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی امانت۔ انسان کا ہر عضو اللہ عز و جل کی امانت ہے۔ زبان میں امانت یہ ہے کہ انسان اسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی میں استعمال نہ کرے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب یہ دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر مجھے امت کی گمراہی کا خیال نہ ہوتا تو آپ کے بارے میں وہ بات کہتا جس کو سن کر لوگ آپ کے قدم کی خاک کو شفاء کے لیے لے جاتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، مولا علی افضل ہیں یا ملائکہ؟ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ بھی ملائکہ سے افضل ترین ہے۔ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اس سال کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف میرے مقدر میں لکھ دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لے جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا تو وہ آسمان اور زمین پر اسیر محبت خدا کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس نے آپ سے محبت کی پھر فوت ہو گیا، اس نے اپنا عہد و پیمان پورا کر دیا، اور جس نے آپ سے محبت کی اور فوت نہیں ہوا اور وہ انتظار میں ہے، اور سورج جو طلوع و غروب ہوتا ہے وہ اس کے لیے رزق و روزی اور دولت ایمان کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اور جہاں سے تم امید چھوڑ دیتے ہو وہاں سے ابوالفضل عباس علیہ السلام اللہ کو الحمدللہ میں بدل دیتے ہیں۔ نماز۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فکر کرنا چھوڑ دی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام علیہا۔ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گانا اسلام یہ احسان خدیجہ۔ علی سروران گلشن رشد و ہدایت ہے، علی مولائے امت ہے، علی شاہ ولایت ہے، سبحان اللہ۔ زمانہ روٹھ جائے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، میری عزت بچانے کو فقط مولائے علی کا نام کافی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ علی کے نام سے اگر دل میں ہو خوشی محسوس تو خدا کا شکر کرو خون کی طہارت کا۔ اگر عشق علی کفر ہے تو کافر جانے اور مولائے علی جانے۔ شان اہل بیت علیہم السلام۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت میرے اور امام حسن و حسین اور ان کے والد امام علی اور میری بیٹی فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کے عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور اسی محبت پر جو شخص فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرتا ہو اور میرے اہل بیت سے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جس کو مانگا تھا مولا علی نے، وہ دعائے مرتضیٰ فقط عباس علیہ السلام ہے۔ بدل دیتے ہیں یہ تقدیر کے راز، آئین سے علی اور آئین سے عباس۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر کوئی شخص سجدے میں بھی سر کٹا دے تو بھی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک کہ اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگی۔ جو حسینی ہے مر نہیں سکتا، کسی قوت سے بھی وہ ڈر نہیں سکتا، کچھ بھی ہو پر یزید کے ہاتھوں بیعت ہرگز وہ کر نہیں سکتا، ماں سوائے حق کے تا حیات کبھی غیر کا دھم وہ بھر نہیں سکتا، جو ہو آل رسول کا دشمن کام اس کا سنور نہیں سکتا، پنجتن پاک کے بغیر سعید پل سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اسلام کے دامن میں کیا ہے سوائے امداد ختیجہ علیہ السلام کے؟ مال بھی، اولاد بھی، شوہر بھی، داماد بھی۔ دنیا کی امیری سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم ولایت علی میں نوابوں کی طرح رہا کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، عموماً عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں پر۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ فرمانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔